مرتا نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ دو شخص تھے، پاکستان کے تھے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کاروان جاتا ہے، آج کے زمانے کی طرح زیارتیں نہیں ہوتی تھی، پہلے بہت مشکل ہوتی تھی زیارت کرنے میں۔ بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں کو کٹوایا، کسی نے اپنے پیروں کو کٹوایا، کسی نے اپنی اولاد کو شہید کیا کربلا کی زیارت کرنا میں۔ تو بس اسی زمانے میں جب کوئی گاؤں یا کسی شہر سے کوئی زیارت کرنے جاتا تھا تو جب سے ٹکٹ بنتا تھا سالوں سال لوگ اس سے میری یہ دعا قبول کروا دینا، میری یہ پرچی ہے اسے وہاں پہنچا دیجیے گا آپ، مطلب لوگ اس سے ملنے جب تک زیارت کرنے آنے سے پہلے اور جانے سے بعد، جب وہ آ جاتا ہے تو آنے کا استقبال بھی الگ ہوتا تھا۔ وہ زائرین کی الگ محبت ہوتی تھی، زائرین کی الگ خدمت ہوتی، کیونکہ اب آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، کم پیسوں میں بھی زیارت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو جس وجہ سے اب اتنا اور زیارت کرنے کے بعد بھی لوگوں کو اہتمام نہیں ہے کہ میں نے مولا کی زری چھوئی ہے لہٰذا ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، جس وجہ سے اب اتنا زائرین کی اتنی خدمت نہیں ہے جس طریقے سے پہلے ہوتی تھی۔ بس ایک مرتبہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت اپنی زندگی کی ساری چیزیں اکٹھا کر کے، دولت کو پونجی اکٹھا کر کے، ہمیں بھی بڑا شوق تھا کہ ہم کربلا جائیں اور زیارت کریں۔ ان کا کہنا ہے ہم کربلا سے، ہمارا ایران تھا اور کم سب کر کے پھر زیارت تھی، ہمارا کربلا میں ہم پہنچے اور ہمارا 3 دن کا اسٹے تھا کربلا میں۔ جب ہمارا 3 دن کا اسٹے تھا ہم نے سب زیارتیں کی۔ ایک مرتبہ جب ہم پہلے دن مولا عباس کے روضے پہ آئے، دل میں ایک چاہ جاگی کہ مولا عباس کے اگر جو گیا ہوگا مولا ہم سب کو کربلا جانے کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں تب تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا اور مدینے کی زیارت نہ کر لیں، جب تک ہم آقا حسین کے ذریعے کو نہ چوم لیں، جب تک ہم مولا عباس کے روضے کو نہ چوم لیں۔ الہی آمین۔ بس ایک مرتبہ ان کا کہنا ہے کہ ہم روضے پہ گئے اور جب ہم نے چوما تو مولا عباس کے روضے کی یہ معجزات ہے جو سب جانتے ہیں کہ ان کے روضے کے نیچے سے نہر بہہ رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کاش اگر ہمیں اندر سے زیارت کرنا نصیب ہو جائے، ہم اندر چلے جائیں اور اندر جا کے وہ جو پانی بہہ رہا ہے اسے بھرنا نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن اتنا گریا کرا، پھر سوچے چلو دوسرے دن شاید موقع مل جائے، دوسرے دن بھی ایسے ہی کرا، تیسرے دن بھی ایسے ہی کرا، لہٰذا کچھ گھنٹے بچے ہوئے تھے، زائرین بیٹھ چکے تھے، ہمارا پورا کاروان بیٹھ چکا تھا بسوں میں ایئرپورٹ جانے کے لیے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، من کر رہا تھا کہ میں کیسے اس برات میں جاؤں اور پانی کو بھر لوں، اور جو وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی پینے سے ہم سب کو خیر، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ان کی بس ایک چاہ تھی، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بس کچھ لمحات باقی تھے اور ہم بس میں جائے۔ اب ہم نے مطلب یہ مان لیا کہ جانے دو، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آئیں گے تو اندر سے زیارت کر لیں گے۔ ابھی یہ ارمان سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان ہے اور کچھ کم سنی 14-15 سال کا بچہ ہے، ہاتھوں میں کنجی لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کو مولا کے روضے کے اندر سے زیارت کرنا ہے، چلیے میں کروا دیتا ہوں، میں اندر جا ہی رہا ہوں، میں کیونکہ وہاں کی صاف صفائی کرتا ہوں، چلیے میں آپ کو بھی زیارت کروا لوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہم اتنا روئے کیونکہ بھائی ہم جو خواہش کر رہے تھے، اور ویسے بھی میرا مولا عباس تو باب الحوائج سب کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے، یا مولا ہم سب کی حاجتوں کو، جو بھی یہ ویڈیو، جو بھی یہ مجلس سن رہا ہے، ہمارے سب کو ہم سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما، اور ہم سب کی تمام حاجتوں کو، جو بھی جائز حاجت ہے، ہم سب کو مولا عباس کے طفیل میں، ان کے معجزات کے طفیل میں ہم سب کی ساری حاجت روا ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ یہ گئے اور جانے کے بعد اندر گئے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ ہم رو رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں جو تھا ہم نے مس کیا اس کپڑے کو اور بوتل میں پانی بھرا، بھرتے بھرتے ہم نے دیکھا ایک اور نوجوان بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو قبر کی صفائی کر رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بولا یہ میرا بھائی ہے، اور ہم دونوں کم سے کم 10 سال سے ہم دونوں یہاں مولا کے روضے کی قبر کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ کتنا
بڑا وہ جذبہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑا خوش قسمتی ہے کہ مولا کے روضے پہ ان کو یہ کام یہ شرف حاصل ہوا۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی دعائیں دی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری وجہ سے اتنی بڑی ہماری حاجت قبول ہو گئی، اور ہم نے اتنی دعائیں دی ان کو کہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے، تمہارے باپ کو سلامت رکھے، کہ جس نے اپنے دونوں نوجوان کو مولا کی نوکری کے لیے رکھ دیا۔ بس انہوں نے کہا ہم نے اس بچوں کو چوما پیار کیا کیونکہ ہماری اتنی بڑی دعائیں قبول کر دی۔ بس کرنے کے بعد ہم آئے، بس میں بیٹھے، اب دل میں بڑی خوشی تھی کہ ہم جو چاہتے تھے مولا کے روضے کے اندر سے زیارت ہو گئی، سب کر لیا، بڑا اطمینان تھا۔ یہ آئے ایئرپورٹ پہ آئے، آنے کے بعد پھر ایران گئے، سب جگہ زیارت کرنے کے بعد، اور ہمارا اسٹے تھا اس مقام پہ۔ اب کیا ہے کہ ہمارا جو فلائٹ تھی وہ موسم کی وجہ سے 4-5 گھنٹے ڈیلے ہو گئی۔ اب جو زائرین کو وہاں رکنا تھا وہ رک رہے تھے، ان کے لوگ آ رہے تھے، ان کی گلپوشی کر رہے تھے، ان کو ہر طریقے سے ان کو چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے۔ اس میں سے ایک شخص، اس کے بھی گھر کے لوگ آئے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی جانا ہے کیونکہ ابھی فلائٹ بہت ڈیلے ہے، تو ہم لہٰذا یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے انتظام کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ بس 4-5 گھنٹہ یہیں گزار لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی کربلا کی زیارت کی ہے، آپ میرے مولا کی زری چوم کے آئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بولا تھا کیونکہ زائرین کا بہت اہتمام تھا اور کرنا بھی چاہیے کہ مولا کی زری کو چوم کے آئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھوں کو بوسہ لیا، گلے سے لگایا اور بولا دیکھیے اب میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ انکار مت کریے گا، میرا گھر یہی پاس میں ہے، آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مولا کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا تو مولا ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ ہمارے گھر چلیے، تھوڑی دیر فریش ہو جائیے، جب فلائٹ کا ٹائم ہوگا تو ہم آپ کو لا کے پھر یہاں پہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ویسے تو کسی کو جان نہیں رہے، انجان ہیں، پھر ہم کیسے، مطلب ہم نے بہت انکار کیا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ویسے بھی ہم یہیں پہ ہیں، چلو ابھی اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، بس یہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم گئے تو انہوں نے ہمارے لیے ہمارے اہتمام میں ہر طریقے کا ہمارا آرام کیا، کھانا ہمیں کھلایا، ایک سے ایک غذا تھی، ساری چیزیں رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ آپ کی فلائٹ کو ابھی 1 گھنٹہ اور ہے، آپ آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیجئے، میں آپ کو پاس میں ایئرپورٹ ہے پہنچا دوں گا۔ ان کا کہنا ہے ہم گئے، بیڈ روم میں گئے اور بیٹھے ہوئے بس آرام ہی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہماری نظر ان کے روم میں جو فوٹو فریم لگا تھا اس پہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ جب اس فوٹو فریم پہ نظر گئی ہم دونوں پریشان، ہم نے جب دیکھا تو وہی 2 بچے نوجوانوں کی فوٹو، وہی 2 نوجوان کی فوٹو جس نے انہیں مولا عباس کے روضے پہ زیارت کروائی تھی۔ اب انہوں نے کتنے خوش ہو گئے کہ دیکھو خدا کتنی دنیا چھوٹی ہے، ابھی تو ہمیں یہ بچوں نے ہماری اتنی خواہشات پوری کری، یہ بچوں نے ہماری اتنی زیارت کروائی، چلو ان کے ماں باپ کو بھی خوشی دے دیں۔ اب جیسے ہی باپ اندر آیا اور آتے ہی بولا کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچے اتنی اچھی نوکری کر رہے ہیں، دیکھیے نا یہ 2 بچے کون ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں کہ یہ آپ کے کسی اور کے؟ انہوں نے بولا نہیں ہمارے ہی بچے ہیں، مگر آپ جو کہہ رہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں ارے آپ سمجھ نہیں پا رہے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایسی سی بات ہے، ہم چاہتے تھے کہ مولا کے اندر روضے کے اندر سے زیارت کر لیں، ہم نہیں کر پائے اور آپ ہی کے بچے نے ہمیں یہ شرف حاصل کروایا، ہم مولا کے اندر کے روضے کی زیارت کر پائے، نہر فرات سے پانی بھر پائے۔ اب ان کا وہ باپ یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگا اور کہنے لگا آپ ایک بار غور فرمائیے، کیا یہ وہی بچے ہیں؟ آپ کو کوئی دھوکا ہوگا۔ انہوں نے بولا ارے ہم ابھی کچھ وقت ہی پہلے ہی ملے تو کیسے بھول سکتے ہیں، میں نے تو اس کے ہاتھوں میں بوسہ لیا، اس کے ماتھوں پہ بوسہ لیا، اسے اتنی دعائیں دی، اس کے ماں باپ کو دعائیں دی کہ آپ نے مولا کی نوکری کے لیے بچے کو لگا دیا ہے۔ وہ فوراً وہ ضعیف گیا، اپنی زوجہ کو لے کے آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو کیا ان لوگ بول رہے ہیں۔ وہ زوجہ رونے لگی، بلکنے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگ اتنا حیرت کیوں، آپ کو تو معلوم ہے میں نے آپ کا بچہ وہاں پہ ہے۔ انہوں نے بولا نہیں، آج سے 10 سال پہلے جب میرے بچے کربلا کی زیارت کرنے گئے تھے روز عاشورہ، وہاں بم بلاسٹ ہوا تھا اور یہ دونوں بچے وہیں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔